پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بڑی چمگوئیاں چل رہی ہیں۔ حکومت کے خلاف محاذ کے طریقہ کار پر دونوں جماعتوں کے درمیان اختلاف ہے، اور اس کو اگر اختلاف کہیں یہ ابھی ہم پوچھ لیں گے کہ اختلاف ہے یا نہیں۔ دوسری جانب براڈ شیٹ کے معاملے پر بنائے گئے کمیشن نے ابھی تک تحقیقات شروع نہیں کی، اور اس پر مسلم لیگ نون کی جانب سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کے نام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جبکہ حکومت کو یقین ہے کہ عظمت سعید سے بہتر یہ کام کرنے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نون کے تحفظات بھیجا ہیں، اور حکومت نے سینٹ انتخابات میں جو اوپن ووٹنگ کے لیے آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا ہے، کیا اپوزیشن اس ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اعظم۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ السلام سر، اگر اس کو میں تھوڑا سا ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کروں، جو آپ کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان صورتحال ہے، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور جو ہمارے سامنے بار بار خواجہ آصف صاحب کہہ بھی رہے تھے، وہی چیز سامنے آئی؟ نہیں، دیکھیے کوئی چیز سامنے نہیں آئی، ان کی اپنی ایک رائے ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کا اظہار کیا ہے، پبلکلی بھی کیا ہے، پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے عدم اعتماد کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اس بات کا اظہار کیا گیا پہلے بھی۔ پی ڈی ایم کی جو باقی اکثریتی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کہ ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، جو ایک متنازع اسمبلی ہے اس کا حصہ ہمیں نہیں بننا چاہیے، اور وہاں پر ہم جا کے کیا کریں گے؟ لیکن بن تو گئے نا جی، لیکن بن تو گئے نا اب اسی اسمبلی کا حصہ۔ نہیں بنے، ہم نے بھی یہ کہا ہے، ہم بنے اس لیے کہ جمہوری عمل چلتا رہے۔ اب 2.5 سال میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک کی پارلیمان مفلوج ہے، عوام تکلیف میں ہیں، تو اب ہم نے یہ ٹھانی ہے کہ جب تک ہم نظام کو تبدیل نہیں کریں گے آپ کا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک تضاد ہے کہ ہم عدم اعتماد میں جائیں، جبکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ نظام کی تبدیلی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، کیونکہ جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر تحریک عدم اعتماد کی طرف ہی زور رکھے گی، اور جو باقی سارے آپ کے آپشنز ہیں ان آپشنز کو پھر رول آؤٹ کر دیا جائے گا، تو وہ جو مقاصد حاصل کرنے تھے آپ نے وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گے اگر اس طرح سے جس معاملہ چلتے رہے تو۔ کوئی جماعت بھی خود تو فیصلے نہیں کر سکتی نا، یہ پی ڈی ایم میں مشاورت ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی رائے وہاں پر آئے گی، دیگر جماعتوں کی رائے آئے گی، ایک فیصلہ ہوگا، اس کی سارے پابندی کرتے ہیں۔ آج تک تو یہی ہوا ہے۔ لیکن شاید صاحب جب نظام کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر نظام سے تبدیلی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ اگر ہم فوراً فنڈنگ کیس دیکھیں تحریک انصاف کا، تو وہ 6-7 سال سے چل رہا ہے اسی طرح۔ اب ان 6-7 سالوں میں آپ لوگوں کی بھی حکومت تھی، تو آپ لوگ وہ تو نظام نہیں چینج کر سکے کہ جس سے ایک ایسا کیس جس کی کہ اشد مطلب ضرورت تھی کہ اس کا فیصلہ ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، وہ نہیں ہو سکا، وہ سٹے لے لیتے تھے اور آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں اسی نظام کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ نظام کیسے بنا؟ جو نظام نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا اچھا، لیکن پھر یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ آیا جی، لیکن کیا وہ ایک نظام ہے جو کاغذوں پر ہے، جو آئین کا ہے، صحیح ہے، قانون کا ہے، صحیح ہے، جس میں ای سی پی جو ہے وہ ایک ادارہ ہے جس پر کسی کا ایک خود مختار ادارہ ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں یہ بات نہیں ہے، جو الیکشنوں میں ہوا وہی ای سی پی کے ساتھ ہوا، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ 73 سال ہم نے یہ سب کام کر لیے ہیں، معاملہ چل نہیں رہا، اب ایک دفعہ آئین کو آزما کے دیکھ لیں، شاید ملک چل پڑے۔ اس نظام کے اندر جو دوہرا نظام ہے، دورے انصاف کے معیار ہیں، دورے ملک کے اندر حکومتیں چل رہی ہیں، جس کو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ یا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ جو مرضی آپ کہیں، یہ معاملہ نہیں چلتا۔ لیکن مثال کے طور پہ ایک ڈیموکریٹک، اب کہہ تو دیتے ہیں نا کہ ڈیموکریٹک نظام تو ہے، ہم کہنے کو تو کہتے ہیں، ووٹ بھی پڑھتے ہیں لوگ، کاغذ میں لکھا ہوا ہے، آئین بھی ہمارا موجود ہے، بڑا اچھا آئین ہے۔ لیکن اسی ڈیموکریسی سے جب آپ پرائم منسٹر بنے تھے تو کیا وہ سارا نظام آپ کی بیک پہ کھڑا تھا، سپورٹ کر رہا تھا آپ کو؟ غائبانہ نظام؟ نہیں، کوئی سپورٹ نہیں تھی، آپ لوگوں کو بہت کم سپورٹ تھی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سپورٹ بدلتی رہتی ہے حالات کے مطابق، اچھا، کہ ایک ایجنڈا حکومت کا ہوتا ہے، ایک ایجنڈا اور چل رہا ہوتا ہے، اس کے بہت سے محرکات ہوتے ہیں، اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں وہ سٹیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ آئین کے اندر رہ کر ہوتا ہے۔ یہاں پر بات آئین سے باہر جب چلی جاتی ہے، جب ایک اسٹیٹ وداؤٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے، تو وہ پھر پرابلم بڑا نہیں۔ لیکن جب تحریک انصاف 126 دن کا دھرنا بیٹھ گئے تھے باہر ڈی چوک پہ آ کے، تو آپ کو سپورٹ تو تھی نا اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ یا اسٹیٹ ود آؤٹ دا اسٹیٹ کی، تبھی تو آپ کی حکومت چل رہی تھی، ادروائز تو پھر نظام کچھ اور نظر آتا اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے اتنے کنوکشن سے۔ یہ ہماری ہمت تھی کہ حکومت چلائی ہے، ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، اس دھرنے کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ دھرنا کس نے کیا،
क्या وہ دھرنا آئین کے مطابق تھا؟ یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں آج اس قسم کی ڈیبیٹ کا اسپیکولیٹو ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں, حقیقت عوام کو سامنے رکھ دیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف یا خان صاحب کو, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کی سپورٹ زیادہ ہے, آپ کو اتنی نہیں تھی, یہی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کتنی سپورٹ ہے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک نہیں چل رہا. ہاں, اور آپ کو میں تو اس پیمانے پر ناپتا ہوں نا. صحیح. اچھا, اب وے فارورڈ پیپلز پارٹی اور ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں بیٹھتی ہیں, طے کرتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نہیں, ہمیں صرف تحریک عدم اعتماد کی طرف ہی جانا ہے, آپ لوگوں کا طریقہ کار جو ہے وہ اور ہے. سپلٹ آتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو پاتی. یہ ہر جماعت کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں رہنا چاہتی ہے نہیں رہنا چاہتی. پی ڈی ایم اگر فیصلہ کرے گی تو اس کا سب کی پابندی کرنی پڑے گی. اور پھر عدم اعتماد کوئی جماعت اکیلے تو کر نہیں سکتی. بالکل. عدم اعتماد آج قومی اسمبلی میں 83 ممبر پی ایم ایل این کے ہیں, پنجاب اسمبلی میں 40% سے زیادہ ہیں, تو عدم اعتماد تو ہو نہیں سکتا نا. تو پھر وہ ایک بے معنی بات بن جائے گی. اور احسن اقبال صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا بلاول کے پاس اگر بتا دیں بھائی پورے نمبرز ہیں تو ہم کر لیں گے, تو نمبرز دیکھیں, نمبرز تو اس نمبرز گیم میں آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ ممکن ہے, لیکن اس کے لیے کچھ سودے بازی کرنی پڑتی ہے, کچھ اصول توڑنے پڑتے ہیں. ہم آج ان اصولوں پہ قائم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو میں نے پہلے کہا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں اس کے رہتے ہوئے جو رویہ ہے حکومت کا, عدم اعتماد جس طرح نظام آئین میں ہے وہ ممکن نہیں ہے. میں ایک عدم اعتماد کا حصہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کے سامنے بھی سینٹ میں کیا ہوا. بالکل. اب کیا ہوگا یہ پیپلز پارٹی والے کیا اب کیا آپ 172 قومی اسمبلی میں ممبران چاہیے, آپ 272 لے آئیں, 50 کو نائب اٹھا کے لے جائے گی, 50 کو ایف آئی اے لے جائے گا, 50 کو سویلین کپڑوں میں لے جائے گا, 50 ڈالے میں چلے جائیں گے, تو عدم اعتماد نہیں رہ جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوتا رہا ہوگا نا. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ الیکٹڈ جیسے بھی وہ الیکٹ ہو کر آئی ہے, چاہے فیئرلی ہوئی یا انفیئرلی ہوئی, وہ نظام اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے پیچھے کھڑا ہے. جس طرح پہلے آپ لوگوں کے حوالے سے ٹویٹ آئی تھی آئی ایس پی آر کی کہ وی اسٹینڈ ود دی الیکٹڈ گورنمنٹ, اسی طرح آج بھی وہ کہتے ہیں کہ وی اسٹینڈ ود دی الیکٹڈ گورنمنٹ. نہیں, دیکھیں وہ تو چوائس نہیں ہوتی نا. ایک فوج الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف تو اوپنلی نہیں جا سکتی, لیکن باتیں جو موقع پہ ہوتی ہیں وہ بڑی اس سے فرق ہوتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں ان باتوں کو آپ ٹروتھ کمیشن میں جا کے ڈسکس کر لیں. لیکن میں تو آج کی حقیقت دیکھتا ہوں کہ آج ہمارا ملک نہیں چل رہا. کسی پیمانے پر ہم ناپ لیں, کسی پیمانے پر, تو کیا یہ ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل. کیا ہم سب کی لمحہ فکریہ نہیں ہے, چاہے ہم اسٹیٹ ہیں یا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہیں یا اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہیں, جو بھی ہم ہیں, کیا ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے؟ ہونی چاہیے. بالکل. ہر دور حکومت میں ہونی چاہیے. دو چیزیں فائنلی جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک, عظمت سعید صاحب, ان پر کیا اعتراض ہے, پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ مریم صاحبہ نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے حقائق عظمت سعید صاحب کے پاس بھی موجود کے حوالے سے بھی موجود ہیں جو ہم سامنے لے آئیں تو بڑا پھر شور اٹھ جائے گا. ایسے کون سے حقائق ہیں جو ان کے بارے میں سامنے نہیں آئے اور آپ لوگ لے آئیں گے؟ عظمت سعید صاحب سپریم کورٹ کے جج نہیں ہیں. وہ ان معاملات کی جو ایتھکس ہوتی ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے ان کو. وہ ایتھکس ان کی اس اپوائنٹمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے. اچھا. جب وہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے, ان کے جو امیجیٹ جو ان کے ہیڈ تھے پروسیکیوٹر جنرل, ان کا نام تھا فاروق آدم. انہوں نے یہ کانٹریکٹ پہ ان کے سائن موجود ہیں جو براڈ شیٹ کا, یہ تو ایک حصہ, بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہے کانٹریکٹ, سائن موجود ہیں. اس کے بعد فاروق آدم صاحب جب آربیٹریشن ہوئی یو کے میں, وہ براڈ شیٹ کی طرف سے گواہ تھے. اچھا. جو نیب کے چیئرمین تھے, جو عظمت سعید صاحب کے امیجیٹ ہیڈ تھے, اس ادارے کے ہیڈ تھے, انہوں نے کانٹریکٹ پہ سائن کیا. ٹھیک. آج وہ اس معاملے میں اگر کوئی ایکیوزڈ ہیں تو ان کا نام سر فہرست ہے. تو اس سارے نظام کا حصہ عظمت سعید صاحب ہیں. پھر عظمت سعید صاحب کا ایک اوپن بائس رہا ہے. میں عدالتی فیصلوں کی بات نہیں کرتا, وہ بھی آپ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں بھی آپ کو حالات نظر آئیں گے, لیکن اس کے بعد ان کا تعلق پی ٹی آئی سے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ایک ایسا معاملہ جس کا حکومت سے تعلق نہیں ہے, پرائم منسٹر کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی, پرانے وقت, تو پھر ضروری ہے کہ اس کو اگر آپ نے کمیشن ہی بنانا ہے تو ایک شخص ایسا ہو جس کو انگلی نہ اٹھا سکے, جس کی بائس نہ ہو, جس کی جو غیر جانبداری بڑی محفوظ ہو. یہ سب باتیں. لیکن وہ جو مریم صاحبہ کی جو بات ہے کہ ہم کچھ ایسے حقائق سامنے لے آئیں گے ان کے بارے میں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے, وہ کیا حقائق, یہ ایک سٹیٹمنٹ ان کا, یہ حقائق سب کے سامنے ہیں,
यही है ना, हकायक मिल जाएंगे, हकायक ये हकीकत भी नजर आती है और हकीकत भी सामने आ जाएगी। मुतनाज़ा शख्स चाहे वो जो भी हो, अगर उसका उस मामले में कोई भी ताल्लुक रहा है, उसको खुद इस मामले में नहीं आना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि जब से मुल्क बना है, ये कमीशन बनते हैं, इनका एक ही मकसद होता है कि सच और हकीकत को दबाया जाए, उसको तोड़ा जाए, अवाम से दूर रखा जाए। फाइनली शायद साहब, काविम मौसवी को वहां पर कोई आप लोगों की पार्टी में से सू कर रहा है, जो बातें वो कर रहा है PMLN के खिलाफ? कौन जी? जो ब्रॉडशीट का है बंदा काविम मौसवी, उसको कोई सू वू करने का कोई प्लान है आप लोगों का वहां पर? आप फीस दे दें तो सू कर देंगे सर। मैं मकसद सू का नहीं है। आप रहे फीस मैं दे दूं, मैं तो हम तो चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह जो होती है ना, वो आपकी तनख्वाह से कोई 5 पैसा भी नहीं। पार्टी की होती है, पार्टी की फंडिंग आप लोगों को, पार्टी की फंडिंग भी मौजूद है। हाँ, जिसके पास फंडिंग आती है वो केस भी मौजूद है। मैं पूछ रही हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तो उसका कहते थे ना, डेविड रोज का, वो पायरेट्स वाली स्टोरी जिसने की थी, उसको हम सू करेंगे। अगर हम सू करना शुरू करें तो सारा दिन अदालतों में गुजर जाएगा, जो हुकूमत के बुज़ुर्ग रोज बयान देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है, हकीकत सामने आ गई है। 20 साल आपने नवाज शरीफ साहब के पीछे लगे रहे, एक पैसे का सबूत नहीं है, $1 अरब का इल्जाम लगाया आपने, और मजे की बात है इल्जाम लगाने वाले कहते नहीं वो मैं ऐसे ही बातें कर रहा था। सही, तो सारे ऐसे ही बातें कर रहे थे। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि एक नायब एक माजरत का खत भेज दे, बस कि जी हमें अफसोस है, हमने गलत बातें की, 20 साल आपकी हद तक की, बस ये खत भेज दे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे खत भेजने पड़े माजरत के, ये भी हो सकता है। चले इस यही से इब्तिदा कर रहे हैं, इसकी हकीकत सामने आ गई। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे।